بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی مناسبت ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اس مہینے میں کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے معنی مفہوم کو اور اس کی تفسیر کو سنتے اور اس پر تدبر کرتے ہیں۔ یہ اس ماہ مبارک کی عظمتوں میں سے ایک عظمت ہے اور اہل ایمان کے لیے بڑی فضیلتوں میں سے ایک عظیم فضیلت ہے۔ اللہ کی کتاب کو سیکھیں، اس کو پڑھیں، اس کے ساتھ ایک شغف دلوں میں اور ذہنوں میں نور پیدا کرتا ہے اور بہت ساری کجی راہیں ہدایت کے اعتبار سے یا نظام زندگی کے اعتبار سے بہت کجی راہیں سیدھی ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک تاثیر ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب، نظاموں میں انقلاب پیدا کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب، تو زندگی کے امور میں بھی یہ انقلاب پیدا کرتی ہے۔ روح بھی ایک دنیا ہے انسان کی، اس روح میں بھی انقلاب پیدا کرتی ہے۔ عمل کی بھی ایک دنیا ہے انسان کی، تو عمل میں بھی بڑی چاشنی پیدا کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ اس لیے اس کو سیکھنا، اس کو پڑھنا، صحیح سیکھنا اور صحیح پڑھنا۔ سیکھنے سکھانے والے آپ کو بہت ملیں گے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس قرآن کو کس چیز سے سیکھیں گے، کون سکھائے گا، کس اصول پر سکھائے گا، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس امت کا۔ سب قرآن پڑھتے ہیں اور مقصد اپنا بتا دیتے ہیں، قرآن سے ہی سب کچھ نکال کے آپ کو بتا دیں گے۔ اس کے سیکھنے کے بھی کچھ اصول ہیں۔ اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے خود کتاب سے ہی رجوع کریں، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن سے۔ آپ قرآن پڑھیں، ایک جگہ پر ایک آیت، دوسری جگہ پر کچھ تفصیل، پھر کچھ تفصیل، پھر کچھ تفصیل، وہ سارا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو خود اللہ کا قرآن اپنی بعض آیتوں کی خود تفسیر کرتا ہے، تو قرآن کو قرآن سے سیکھیں۔ آپ نے ایک آیت سیکھ لی ہے نا، اس ایک آیت کے مضمون سے متصل 20 آیتیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو آپ نے جو ایک آیت سیکھی ہے، ان 20 اگلی آیتوں نے اس ایک آیت کی خوب تفسیر کر دی۔ تو قرآن کو قرآن سے سیکھیں، قرآن کو قرآن سے سیکھیں۔ قرآن کے بعض مضامین کی تفسیر کرتے ہیں۔ نمبر 2، قرآن کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سیکھیں، کیونکہ شارح قرآن کون ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ صحیح احادیث قرآن کی تفسیر کریں، اس میں عقل نہ دوڑائیں۔ عقل کے گھوڑے جن لوگوں نے دوڑائے ہیں، انہوں نے حدیث کا انکار کیا۔ یہ حدیث دماغ نہیں مانتا، اس حدیث کو سوچ نہیں مانتی۔ عقل کے گھوڑے دوڑا دوڑا کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تفسیر کو رد کیا ہے۔ اس پر بے شمار مثالیں آئیں گی، میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں۔ نمبر 2، قرآن کو کس سے سیکھیں؟ نبی کی سنت سے سیکھیں، نبی کی حدیث سے سیکھیں۔ نمبر 3، قرآن کو کس سے سیکھیں؟ صحابہ کے اقوال سے سیکھیں۔ صحابہ وہ ڈائریکٹ شاگرد ہیں کس کے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیا سکھایا ہے؟ قرآن سکھایا۔ جو کچھ صحابہ نے سیکھا ہے، اس سیکھے ہوئے سے قرآن کی تفسیر سیکھیں۔ قرآن کا صحیح مفہوم صحابہ بتائیں گے آپ۔ صحابی عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، ابی بن کعب، جن کو ڈگریاں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ڈگریاں دی ہیں، قرآن ان سے سیکھو، قرآن ان سے سیکھو۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ تجوید سے ان سے سیکھو، ان کی تجوید اچھی ہے، نہیں، اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کی تفسیر ان سے سیکھو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ڈگری دی، ان سے قرآن سیکھے۔ عبداللہ بن عباس کا وہ قول فرمایا، اللہ کے قرآن کی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں میں جانتا نہ ہوں، کہاں اتری، کیوں اتری،
کس کے حق میں اتری، اس کا پس منظر کیا تھا، ایک ایک آیت کا مجھے پتہ ہے، اور ہمیں ایک آیت کا بھی نہیں پتہ۔ قرآن کی کتنی آیات ہیں، کتنا بڑا چیلنج ہے، اور کتنا تدبر کیا ہوگا، کتنا محنت کی ہوگی، کتنا ٹائم لگایا ہوگا کہ ایک ایک آیت کے بارے میں مجھے پتہ ہے، کب اتری، کہاں اتری، کیوں اتری، کس کے حق میں اتری، کیا شان نزول تھا، میں جانتا۔ کیسا سیکھا ہوگا؟ ہم نہیں سیکھتے، ہم سنتے ہیں، بس سن لیا، سیکھا نہیں ہے۔ فضیلت سیکھنے والوں کی بہت زیادہ ہے۔ تو یہ سکھانے کے جتنے طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم جو سن لیتے ہیں کچھ دیر کے لیے، اس کا معنی مفہوم تو کم از کم جان لیں کہ ہم نے جو سنا ہے اس میں خلاصتاً کیا بیان ہوا ہے، تو نہ ہونے سے پھر کچھ ہونا بہتر ہے۔ اس لیے کچھ وقت نکالا کریں، بیٹھ جایا کریں، کچھ نہیں 20-25 منٹ، یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت نافع ہوتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا جو وقت ہے نا، یہ زندگی کی بہت ساری مشکلات کو حل کرتا ہے جو ہم اللہ کو دے دیتے ہیں، اس کی اللہ بڑی قیمتیں لگاتا ہے۔ تو یہ اپنے وقت کو بیچا کریں صحیح قیمت پر، یہ قیمت اللہ دے گا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے مومنوں سے اس کے مال اور جان کے بدلے میں خرید لیا، مومنوں کی جان اور مومنوں کا مال خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ تو یہ جو وقت ہم دیتے ہیں نا، یہ اللہ کو دے رہے ہیں، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت دے دی۔ سیکھا کرے محترم بھائی۔ تو تیسرا مرحلہ کون ہے؟ قرآن کی تفسیر قرآن سے سیکھیں، قرآن کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے سیکھیں، قرآن کی تفسیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اقوال سے سیکھیں، اور قرآن کی تفسیر کا معنی عربی لغت سے سیکھیں۔ عربی لغت بنیاد ہے، قرآن بھی عربی میں ہے، تو لغت، جس لغت میں قرآن ہے تو وہ لفظ جو میں یہاں پڑھ رہا ہوں، وہ جس کا معنی میں یہاں کر رہا ہوں، وہ معنی اس لغت میں بھی یوز ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اب اس لغت میں تو کوئی اور معنی یوز ہوا ہے، میں اس کا کوئی اور معنی کر رہا ہوں، تو یہ چوری کر رہا ہوں، ڈنڈی مار رہا ہوں۔ تو لوگوں نے یہ ڈنڈیاں بھی بہت ماری ہیں، قرآن میں الفاظ کو لے لیا اور معنی اپنی رائے پر کر دیا، وہ رائے کا معنی نہ لغت میں موجود ہے، نہ صحابہ کے اقوال میں موجود ہے، نہ اس رائے کی تفسیر کی تصدیق نبی کا فرمان کر رہا ہے، نہ خود اللہ کا قرآن کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں سے تفسیر نہ سیکھیں، ایسے لوگوں سے قرآن نہ سیکھیں جو ان 4 چیزوں سے ہٹ کر قرآن کی تفسیر کریں، ان سے بچ جائیں۔ تفسیروں میں آپ کو خشک بھی ملے گا، تر بھی ملے گا، اور ایسی ایسی باتیں بھی ملیں گی کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس مفسر نے جب یہ واقعہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہو رہا تھا، داؤد علیہ السلام کے دور میں ہو رہا تھا، جب وہ ملکہ سبا کو خط لکھا جا رہا تھا، وہ تحفے بھیج رہی تھی، اس میں سے ایسی ایسی باتیں نکال کے لاتا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے وہاں پر کیمرہ لگا رکھا تھا اور یہ ویڈیو بنا رہا تھا، یہ مفسر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 1200 سال بعد آیا، 1000 سال بعد آیا، وہ اس 5100 سال پہلے گزرنے والے انبیاء کی باتوں کو نوٹ کر رہا ہے اپنی تفسیر میں، اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہیں کھڑا تھا اور یہ دیکھ رہا تھا۔ تو اس کے لیے تو بھائی سند چاہیے، صحیح سند کے ساتھ بات کریں آپ۔ تو تفسیروں میں خشک و تر اسی طرح داخل ہو گیا ہے، اور ہمارے واعظین اس تفسیر کو پڑھتے ہیں اور امت کو وہ باتیں بتاتے ہیں، امت سمجھتی ہے یہ شاید قرآن کا حصہ ہے۔ اس طرح کی بے شمار باتیں گھسی ہیں، بہت شمار باتیں۔ اور پھر جن لوگوں نے رائے پر قرآن کی تفسیر کی ہے، رائے پر قرآن سے قبر پرستی کی دلیل دے رہا ہے، قرآن کی آیت سے دے رہا ہے۔ اب آپ حیران ہیں، یار پڑھ تو قرآن رہا ہے، آپ اس سے کہیں کہ اس قبر پرستی کی جو دلیل آپ دے رہے ہیں، کہیں دوسرے جگہ پر قرآن اس کی تفسیر کر رہا ہے؟ اس کا جو معنی تم لے رہے ہو، اس معنی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے؟
جو معنی تم لے رہے ہو صحابہ کے کسی قول سے ثابت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اس کی اپنی عقل ہے، قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے اپنی عقل سے کر رہا ہے، اور یہ گمراہ ہے، سب سے بڑا گمراہ شخص ہے، اور ان گمراہوں کی تفسیریں آج امت کو پڑھائی سنائی جا رہی۔ تو کہتے ہیں سبحان اللہ، قرآن سے ثابت ہو، سبحان اللہ، قرآن سے ثابت ہو۔ مثلا قرآن نے کہا کہ یہ لوگ ایسے مایوس ہیں آخرت سے، قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، یہ کافر آخرت سے ایسے مایوس ہیں جیسے کما یئس الکفار، جیسے کافر ان قبروں سے مایوس ہیں۔ سمجھے بات؟ معنی کیا تھا کہ یہ جو کافر ہیں یہ آخرت کو نہیں مانتے، وہ کہتے کچھ بھی نہیں ہے وہاں، چونکہ کافر آخرت کو نہیں مانتے تھے تو کچھ بھی نہیں ہے وہاں۔ جس طرح یہ قبر والوں کے بارے مایوس ہیں، کیا مایوس ہے؟ کہ یہ کبھی بھی نہیں اٹھیں گے، انہوں نے یہ مر گئے ہیں، ہڈیاں ہو گئے ہیں، یہ کبھی اٹھ کے نہیں آئیں گے۔ جس طرح قبر والوں سے مایوس ہیں کہ ان کا جینا بالکل ناممکن ہے، اسی طرح وہ کہتے ہیں قیامت بھی ناممکن ہے۔ اب دوسری قرآن کی ساری آیتیں موجود ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ ہاں وہ خود کہتے ہیں ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، مسیدہ ہو جائیں گے، کون اٹھے گا؟ ہمارے آباء و اجداد کو لے کر آؤ، تم لے کے نہیں آ سکتے، قیامت کچھ نہیں۔ اللہ نے تو ان کی یہ پختگی بیان کی ہے کفر میں۔ اب یہاں ایک مفسر بیٹھا ہوا ہے، مولوی بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ کافر یہ لوگ ایسے مایوس ہیں آخرت سے جیسے کافر قبروں سے مایوس ہیں، تو جو قبروں سے مایوس ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، لہذا قبر والوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ بھائی جو قبر والوں سے مایوس ہے وہ کافر ہے۔ لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی امیدیں کہاں لگا لو؟ قبر کے ساتھ لو۔ اب یہ تفسیر رسول اللہ نے کی، صحابہ نے کی، قرآن نے اس کی وضاحت کی کہ جو مر جائے اس سے مایوس نہ ہوا کرو، وہ تو بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ کوئی قرآن نے کوئی آیت بتائی؟ یہاں مفہوم میں نے نکال لیا، کسی پر فٹ کر دیا کہ یہ جو قبر کو منع کرتے ہیں وہاں نہ جاؤ، قبر پرستی نہ کرو، اور بھائی قبروں سے تو مایوس اللہ کہتا ہے کافر ہوتے ہیں، لہذا یہ لوگ کافر۔ یہ سلسلے چل رہے ہیں، یہ تفسیروں کے سلسلے چل رہے ہیں، قرآن سے مقصود ایسے لیے جاتے ہیں۔ وہ کب ہوگا؟ ہم سبحان اللہ کب کہیں گے پیچھے؟ جب ہمیں بھی پتہ نہیں ہوگا کیا بات ہے، حضرت صاحب نے کیا استدلال کیا ہے، کیا استنباط کیا ہے، مسئلہ ثابت کر دیا، مسلک ثابت کر دیا، جماعت ثابت کر دی، اپنا عقیدہ ثابت کر دیا، لہذا قوم پکی ہو گئی قبر پرستی۔ تو محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سیکھو، اس کے صحیح مفہوم کو سیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سیکھنے کے دائرے کو محیط کیا ہے، کوئی وحی میں آ کر چنگل نہیں مار سکتا، دین مکمل ہے، اس کو صحیح طریقے سے سیکھو۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا مفہوم سیکھنا یہ ہم سب پر لازم ہے، اور جو خصوصاً احکامات ہیں اس کا سیکھنا تو فرض ہے۔ علم خصوصاً جس کا تعلق عمل سے ہو اس کا سیکھنا فرض ہے۔ نماز کا تعلق عمل سے ہے تو نماز کے سارے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ حج ہم کرتے ہیں تو حج کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ اب تجارت ایک شخص نہیں کرتا، اس کے لیے فرض نہیں ہے کہ وہ تجارت کے مسائل سیکھے، کرتا نہیں ہے۔ بہت سارے بے شمار کام ہے جو انسان زندگی میں ان کے ساتھ واسطہ نہیں ہے، تو اس کا سیکھنا فرض نہیں ہے۔ سیکھ لے تو فضیلت ہے، فرض نہیں ہے۔ لیکن جو اعمال ہیں جن کا کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، ان اعمال کا علم سیکھنا ہم سب پر فرض ہے، سب پر فرض ہے۔ تو پہلی سورت فاتحہ ہے، اس کی فضیلت کے حوالے سے آپ بہت کچھ جانتے ہیں۔ اس کی صحیح مسلم میں ایک فضیلت کی بات جو بیان ہوئی ہے، آسمان سے اس دروازے سے اس کو نازل کیا گیا جو دروازہ پہلی دفعہ کھولا گیا۔ پوری تاریخ میں وہ دروازہ پہلی دفعہ کھلا، اور جو فرشتہ اس کتاب کو لے کر اترا جبرائیل کے ساتھ، وہ فرشتہ بھی اس کائنات میں پہلی دفعہ آیا۔ تفرد ہے، تفرد ایک امتیاز ہوتا ہے۔ تو اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے ممتاز کرنے کے لیے یہ تفرد قائم کیا۔ یہ پہلی دفعہ نازل ہوئی ہے اور مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ پہلی دفعہ اس دروازے کو کھولا گیا جو پہلے کبھی نہیں کھولا گیا،
اور وہ فرشتہ بھی جو پہلی دفعہ نازل ہوا، پہلے نہیں نازل ہوا۔ اور صحیح حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 نور دیے، 2 نور دیے، اس سے پہلے قبل کسی نبی کو یہ نہیں ملے۔ یہ نور کیا ہے؟ فرمایا سورۃ فاتحہ ہے اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، یہ 2 نور ہیں۔ اس کی یہی فضیلت کافی۔ سورۃ فاتحہ، اس کے کئی نام ہیں۔ سب سے اہم ترین بات جو ہمارے معاشرے میں ہمیں لاگو کرنی چاہیے، ایک تو یہ کہ یہ سورۃ شفا ہے، سورۃ شفا ہے، اس کا دم کیا کریں۔ کسی مولوی کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، بسم اللہ پڑھیں اور پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں، دم کر دیں۔ یہ آپ کے روحانی مرض کا علاج بھی ہے، جسمانی بیماری کا بھی علاج ہے، دونوں، روحانی بھی اور جسمانی بھی۔ روح میں بڑی پریشانیاں ہیں، روح بے چین ہے ہماری، جسم ہمارے بڑے خوبصورت ہیں، لباس ہمارے اچھے ہیں، گاڑیاں ہماری اچھی ہیں، گھر ہمارے اچھے ہیں، لیکن جسم بے چین ہے، روح بے چین ہے، قلب بے چین ہے۔ اس کے چین کے لیے بھی آپ اس کو اپنی ذات پر دم کیا کریں، چونکہ ایسے اللہ تعالیٰ کی مخلوقیں ہیں جو ہم سے غائب ہیں، ہم سے اوجھل ہیں، ہر جگہ پر ہیں، اور وہ بعض دفعہ شیطان کے دائرہ اختیار میں وہ مخلوقیں ہوتی ہیں، جن شیاطین وسوسے ڈالنے والے، یہ غائب ہیں ہم سے اور ہمارے اوپر حملہ آور ہے، خصوصاً دین کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ جب بھی ہمارا ذہن اور دل صاف ہونے لگتا ہے، اللہ کی طرف راغب ہونے لگتا ہے، تو اس کے سامنے یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ شیطان، جن شام کو بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتے ہیں، راتوں کو آ کر یہ انسان کے سوئے ہوئے پر حملہ آور ہوتے ہیں، اسی طرح رات کے اندھیرا جب چھانے لگتا ہے تو حملہ آور ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہی آ کر چونکا مار رہا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا، آ گیا تو میں ہوں۔ تو ہمیں زندگی کے پہلے سانس سے لے کر آخری سانس تک اس سے محفوظ رہنے کا جو بہترین نسخہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ اس کا دم کر، سورۃ البقرہ ہے، آپ نے فرمایا جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیاطین نکل جاتے ہیں۔ روزانہ پڑھ لیں، 2 پارے، سوا 2 پارے، 286 آیتوں کی آیت ہے، سورت ہے یہ۔ تو ہم اس کو پڑھیں، آپ دیکھیں کہ روح میں کیسی تازگی آتی ہے گھر کے ماحول میں۔ اور جی خون گرتا ہے، گوشت کے لوتھڑے آتے ہیں، اور جی بچی کو دورے پڑتے ہیں، اور جی راتوں کو اچانک میں سو رہا ہوں تو میرے سینے پر بوجھ ہو جاتا ہے، عجیب عجیب ڈراؤنے خواب آتے ہیں، میں ہمارے گھر میں ایک عجیب عورت نظر آتی ہے، کالے کپڑے پہنے ہوتے ہیں۔ اب بھائی تو نے ان کے رستے خود فراق کیے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے میں سویا نہیں، بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کے سویا نہیں، اذکار کر کے سویا نہیں، کبھی سورۃ بقرہ اس گھر میں پڑھی نہیں گئی، ویران پڑے ہوئے 6 لوگ ہیں، 15 کمرے بنائے ہوئے اس نے، تو پھر انہوں نے آ کے رہنا ہے، انہوں نے آ کے رہنا ہے۔ تو ان کی صفائی کے لیے صرف ماسیاں نہ رکھیں بلکہ سورۃ فاتحہ بھی پڑھیں، یہ صفائی کر دے، شیطانوں کی صفائی کر دے۔ یاد رکھیے، جہاں ویرانی دیکھتے ہیں، ویرانی کا معنی جہاں آبادی نہیں ہے وہ انہوں نے آنا ہے، انہوں نے ڈیرے ڈالنے ہیں، انہوں نے بستر لگانے ہیں، حدیث میں آتا ہے بستر لگاتے ہیں، جہاں بستر فالتو پڑے ہوتے ہیں وہ لگا لیتے ہیں، جہاں جس کھانوں پر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی وہ سب کو بلا لیتے ہیں، آ جاؤ، انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اور جہاں سارا سال اللہ کی کتاب نہ پڑھی جائے تو پھر وہ ڈیرے لگائیں گے، وہ کھیلتے ہیں ہم سے۔ پھر رات کو تہجد کے لیے نیت رکھ کے آپ سوئے ہیں، آپ عشاء پڑھ کے سوئے، پھر بھی گدی میں آ کر گیلا لگاتے ہیں، پھر بھی ایک کتنا فاصلہ ہو، کتنا ٹائم ہوتا ہے رات میں، 2-2.5 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے آدمی سوتا ہے، گدی میں گرا لگا دیتا ہے، یہ عقد الشیطان بثلاثۃ عقد، 3 گرے لگا دیتا ہے۔ صبح اٹھتا ہے دعا پڑھتا ہے تو گرا کھلتی ہے، وضو کرتا ہے تو گرا کھلتی ہے، پھر نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرا کھلتی ہے، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبًا، پھر اس کی صبح بڑی چستی والی ہوتی ہے اور صبح اس کی پاکیزہ ہوتی ہے۔ کس کی وجہ سے چستی والی ہوئی زندگی؟ دعا، نماز، اللہ کی یاد۔
کیوں پاکیزہ زندگی ملی؟ دعا، نماز، اللہ کا ذکر۔ اور اس سے تعلق جب ٹوٹ جائے تو زندگی پاکیزہ نہیں رہتی۔ جب زندگیاں پاکیزہ نہیں رہتی تو شیطان تو نجس ہے، پھر اس کے حملے بہت آسان ہو جاتے ہیں، بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عورت اگر جن ایام میں اس نے نماز نہیں پڑھی، یاد رکھیں ان ایام میں بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہ سکتی۔ ان ایام میں بھی عورت جس میں نماز اس نے نہیں پڑھنی، اس کو چاہیے وہ قرآن پڑھتی رہے، کچھ نہیں ہوتا، قرآن پڑھے، اللہ کا ذکر، اذکار سارے کرے۔ وہ بھائی عید نہ پڑھنی ہو تو عید پہ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تکبیریں پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی؟ حج میں اگر وہ منتھلی ایک بیماری میں مبتلا ہو جائے تو صرف بیت اللہ نہیں جاتی، باقی حج کے ارکان ادا کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ تلبیہ پڑھے گی کہ نہیں پڑھے گی؟ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہو سکتی۔ صرف نماز کے لیے اس کو کہا گیا نماز نہ پڑھ، بھاری ہے اس کے لیے، بیمار ہو گئی ہے، اذا ہے، تکلیف ہے، چلو مسجد میں نہ، تیری ایک حالت ناپاکیزگی کی ہے، حالت، تیرا بدن پاک ہے، عورت کا بدن پاک ہے، اس کی زبان پاک ہے، اس کا ہاتھ پاک ہے، وہ آٹا گوندتی ہے، وہ روٹی پکاتی ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس حالت میں سوتی ہے، وہ اپنے بستر پر سوتی ہے، ان ساری چیزوں کو وہ صاف کرتی ہے، پلیت ہو جاتی ہیں چیزیں؟ نہیں، اس لیے کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے تو پھر شیطان کے حملے بھاری ہو جاتے ہیں، بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ لہذا ان دو صورتوں کے ساتھ صحت حاصل کرو، تندرستی حاصل کرو، شفا حاصل کرو، نور حاصل کرو، یہ دو نور ہیں۔ اب جو دو نور حاصل کر لیتا ہے پھر اس کے سامنے اندھیرے نہیں رہتے۔ اس میں دعا ہے، یا اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے حمد کریں۔ دعا میں جب حمد نہیں ہوتی، دعا کے آداب میں سے جب درود نہیں ہوتا تو وہ دعا ایسی ہوتی ہے جیسے بے ادبی کے ساتھ کسی سے مانگا ہو۔ ادب کے ساتھ مانگنے کا طریقہ یہ ہے، پہلے آپ اللہ کی تعریف کریں، پھر درود پڑھیں اور پھر دعا کریں۔ تو یہ سورت دعا بھی ہے، طریقہ بتایا گیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سب سے بہترین دعا الحمدللہ، اور سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ تو آداب کے ساتھ اللہ سے مانگا جاتا ہے تو دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں۔ دوسری بات، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ عبادت تیری ہے اور ہر معاملے میں مدد بھی تجھ سے۔ بعض دفعہ ظاہری معاملات میں بھی جو کسی کے اختیار میں ہوں اس کو مانگنا ظاہری معاملات میں منع نہیں ہے، لیکن اولا یہ ہے کہ انسان اس میں بھی اپنے اللہ سے مدد مانگے، اولا یہ ہے۔ اور پھر سب سے بڑی چیز جو بیان کی گئی، یا اللہ صراط مستقیم پر چلا، جن پر تیرے، ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تیرے انعام ہوئے۔ اللہ کا انعام کن لوگوں پر ہوا، اس کی دو نشانیاں بیان کی۔ ایک وہ جن پر اللہ ناراض نہیں ہوا، یہ اللہ کا انعام ہے، سبحان اللہ۔ جو لوگ اللہ سے کے غضب سے بچے ہوئے ہیں، اللہ کے انعام یافتہ لوگ۔ اللہ کے غضب والے کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جس سے اللہ کو غصہ آتا ہے۔ یہ رستہ آپ یہ مانگتے ہیں، یا اللہ جن لوگوں پر تیرا غضب نہیں ہوا نا، ان لوگوں کے رستے پر چلا، چونکہ وہ انعام یافتہ ہے۔ اور دوسرا، جو لوگ گمراہ نہیں ہیں، جو لوگ گمراہ نہیں ہیں اور جن لوگوں پر اللہ کا غضب نہیں ہے، وہ لوگ انعام یافتہ ہیں۔ اور انعام یافتہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 69۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں۔ آپ نے اپنے رب سے انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونے کی استدعا کی ہے، التجا کی ہے، اور یا اللہ مجھے انعام یافتہ لوگوں میں شامل کر۔ اب انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہونے کی بہترین علامت یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کے سارے معاملات میں دیکھوں اللہ کو ناراض اور اللہ کے غضب کو بھڑکانے والے کام تو نہیں کر رہا۔ آپ انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہیں۔ دوسرا، جو ہدایت آسمان سے نازل ہوئی ہے اس کے مطابق میری زندگی گزر رہی ہے، وہ ہے قرآن اور اس کی تفسیر محمد مصطفیٰ کی حدیث۔ قرآن و حدیث کو آپ فالو کر رہے ہیں
آپ انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہیں، کیونکہ اللہ نے کیا کہا وَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرے گا نہ وہ گمراہ ہوگا، ولا یشقا، اور نہ ہی وہ کبھی بدبخت ہوگا، بد نصیب بھی نہیں۔ یشقا، شقا، یشقی، بدبخت ہونا، نیک بخت ہوگا وہ شخص، اور نیک بختی کیا اما الذین سعدوا ففی الجنہ، جو لوگ نیک بخت ہوں گے ففی الجنہ، وہ کہاں ہوں گے؟ جنت میں۔ تو اب ان تینوں چاروں آیتوں کو ملائیں، غضب نہیں ہے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہدایت کی پیروی کر رہے ہیں۔ بدبختی نہیں ہے، تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہدایت کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہدایت کی پیروی کر رہے ہیں تو آپ انعام یافتہ ٹھہرے، انعام یافتہ ٹھہرے تو آپ جنتی ٹھہرے۔ یہ ساری آیتیں قرآن کی ہے، قرآن کی تفسیر کر رہا۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بیان کی۔ سورۃ البقرہ ہے، اس میں پہلے پاؤں میں اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کو بیان کیا۔ بہت شارٹ بات بتا رہا ہوں۔ ایمان والے جو غیب پر ایمان رکھتے، منافق اور کافر، پہلے 3 پاؤں میں اللہ نے 3 لوگوں کا تذکرہ۔ ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ نے جو چیزیں غیب میں رکھی ہیں ان کو مانتے ہیں۔ منافق کون ہے؟ جو مانتے تو ہیں، یاد رکھیں، لیکن سچائی کے ساتھ نہیں مانتے، یہ منافق ہے۔ مانتا ہے، سچائی کے ساتھ نہیں مانتا۔ کافر کون ہے؟ جو مانتا بھی نہیں ہے، اس کا اقرار بھی نہیں کرتا ہے، اور سچائی تو بہت دور کی بات ہے، تو یہ کافر ہے۔ تو ایمان والے کون ہیں؟ جو غیب میں جو چیزیں ہیں اس پر یقین رکھتے ہیں، جو عزم مصمم ہے۔ میں نے آپ کو شاید جمعے میں یہ بات بتائی تھی، جو عزم مصمم ہے کسی چیز کا، اس میں آپ نے یقین رکھ لیا تو پھر کوئی دنیا کی پریشانی آپ کو اس یقین میں کمزور نہ کرے، آپ مومن۔ بس کوئی لالچ دیتا ہے کہ یہ چھوڑ دیں، آپ کہتے ہیں نہیں۔ دنیا کی کوئی مجبوری ہے، آپ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، آپ کہتے ہیں نہیں۔ مثلا نماز ہے، کوئی کہتا ہے یار بیٹھ ادھر جا، نماز چھوڑ دیں، آپ کہتے ہیں نہیں، میں نے اس نماز کو مانا بھی ہے اور اس کے ساتھ میری سچائی بھی ہے۔ مانا یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اب اس میں 100% نمبر کب ملیں گے؟ اس حکم پر عمل بھی ہے۔ لالچ ملتی ہے، آپ کہتے ہیں میں نہیں چھوڑوں گا۔ پیسہ ملتا ہے، آپ کہتے ہیں میں نہیں چھوڑوں گا۔ کوئی حسن و جمال ملتا ہے، آپ کہتے ہیں میں نہیں چھوڑوں گا۔ کوئی کہتا ہے پھانسی پہ لٹکا دوں گا، چھوڑ دے، آپ کہتے ہیں میں نہیں چھوڑوں گا۔ پھانسی چڑھ جاؤں گا، نہیں چھوڑوں گا۔ کوئی کہتا ہے آگ میں جلا دیں گے، یہ چھوڑ دیں، مگر نہیں چھوڑوں گا۔ سمجھے، یہ سچائی کے ساتھ اس کا غیب پر ایمان ہے کہ ان ساری چیزوں کی قیمت تھوڑی ہے، اور جس پر میں نے ایمان لایا ہے یہ اصل ہے، اور اس میں کامیابی جنت کی شکل میں ملنی ہے۔ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، لیکن اللہ کے حکم کو جو سچائی کے ساتھ مانا ہے اس میں تزلزل نہیں آتا، یہ مومن۔ منافق وہ دے ہاں چھوڑ دیتا ہوں، کل سے شروع کر لوں گا، اب یہ دکان ہاں یار آج تو سودا بیچے، یہ بعد میں پڑھ لیں گے، جمعہ چھوڑ دیا۔ نفاق ہے، نفاق دنیا کی مانتا ہے، لیکن سچائی کے ساتھ اس کے عزم میں، استقلال میں نقص ہے، کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا۔ منافق ہے، یہ دیکھ لیں، ایک عقیدے کا منافق ہوتا ہے، ایک عمل کا منافق۔ تو ہم اپنے معاشرے میں نظر ڈالیں، ہم جذباتی مسلمان نہیں ہیں، نظریاتی مسلمان نہیں ہیں، فکری مسلمان نہیں ہیں۔ صحابہ کی جماعت بس اسی عزم پر کھڑی تھی کہ سچائی کو مان لیا، اب کتنی بھی قیمت چکانی پڑے، جو اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا اس پر کھڑے ہیں ہم، اس پر جتنے بھی نقصان ہوتے ہو جائیں، اس پر کھڑے ہیں۔ پھانسی پہ چڑھے، پھانسی پہ چڑھے، ہجرتیں کیوں کی؟ کیوں ہجرتیں کی؟ تو محترم بھائیوں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے بندے وہ ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی، کچھ بھی ہو جائے اس سے غافل نہیں ہو سکتے۔ یہ مومن ہے۔ جو اس سے غافل ہوتا ہے، کبھی آ گیا کبھی چھوڑ دیا، درمیانی زندگی ہے، تھوڑا تھوڑا، جس سے بھی پوچھو نا مسائل پوچھتے ہیں، خوابوں کی تعبیر پوچھتے ہیں مجھ سے گروپ میں،
بہت ساری بہن بیٹیاں نماز پڑھتی ہو، خواب تو آ گیا ہے، نماز پڑھتی ہو، کہتے ہیں 3 پڑھتی ہوں، 2 پڑھتی ہوں، تو یہ بھی احسان سمجھتے ہم، یہ احسان سمجھتے، یہ نہیں پتا کہ یہ ایمان کا نقص ہے، یہ نفاق ہے۔ نفاق نے جگہ گھیر لی ہے، جہاں ایمان کامل نہیں ہوتا تو وہاں جتنی جگہ خالی ہوتی ہے نفاق وہ جگہ لے لیتا ہے۔ ایمان کامل، یقین کامل، سچائی یہ عتم اگر میرے ان اقرار کے ساتھ اعمال میں پائی جاتی ہے تو میں پکا مومن ہوں، اور اگر اس میں جتنا جتنا نقص ہے اس اعتبار سے عملی نفاق ہے۔ اور تیسرا گروہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس میں آگے مثالیں جو دی ہیں نا وہ یہی، اندھیرا آ جائے مومن تب بھی چلتا ہے، اور روشنی آ جائے مومن تب بھی چلتا ہے، آسانی ہو مومن پھر بھی چلتا ہے، تنگی ہو پھر بھی چلتا ہے، اور آزمائشیں ہوں مومن پھر بھی چلتا ہے، اور اس کے مقابلے میں آسانیاں ہوں پھر بھی مومن چلتا ہے۔ اس کو حوات ساتھ زمانہ ایمان کے تقاضوں سے پیچھے نہیں ہٹاتا مومن۔ اور منافق کیا ہے؟ فرمایا اذا اذالہم مشوفی، جب ان کے لیے روشنی ہو جاتی ہے چل پڑتے، یعنی آسانی آ جاتی ہے، میٹھا کام آ جاتا ہے، نفع کا کام آ جاتا ہے، مفاد کا کام آ جاتا ہے، یا پھر فرصت تو ہے کوئی بات نہیں ہم بھی کر لیتے پھر کر لیتے۔ اور اگر تنگی آ جائے، وقت کی تنگی آ جائے، بیماری آ جائے، آزمائش آ جائے، یا پھر وہ عمل بھاری محسوس ہو تو پھر وہ نہیں مانتا۔ بس جب احکام اسلامیہ مجھے بھاری لگنے لگے تو سمجھے نفاق آ رہا ہے، اور یہ اگر بہت آسان لگے اور انسان اس کی طرف لپکنے کے بعد وہ عمل کرنے کے بعد دل خوشیاں محسوس کرے، اندر سرور کے چشمے پھوٹ رہے ہوں، سمجھے میرے اوپر اللہ کی رحمت ہے۔ تنگیوں سے جو کام ہو رہا ہے وہ بھی ابھی اس کے یہ ہارس پاور، اس کا جو ایمان کا ہارس پاور انجن ہے نا یہ ابھی کمزور ہے۔ یہ چڑھائی تو چڑھ رہا ہے، اپنے آپ کو گھسیٹ، اچھی بات ہے، پیچھے نہیں ہٹے، مایوس نہیں ہو، جانا پڑے گا۔ راتوں رات کوئی درخت پھل نہیں دیتا، یہ ایمان کا شجرہ راتوں رات نہیں ملتا، اس کے لیے محنتیں کرنی پڑتی ہیں، اس کی ٹہنیاں مضبوط بڑی مدتوں کے بعد جا کے ہوتی ہیں، اور پھر اس کی شاخیں آسمانوں سے جا کر بات بہت دیر کے بعد کرتی ہیں، قربانیاں، محنتیں، تھکاوٹیں، بیداریاں، مشقتیں، تنگی ترشی، رات کی تنہائیوں میں اللہ سے باتیں، دن میں اللہ کے کلام، معاملات زندگی پر اللہ کے حکم کی گرفت، پھر یہ ایمان کا شجرہ بڑھتے رب کہتے اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس کی جڑیں زمین پہ ہیں اور اس کی شاخیں آسمان پہ پہنچ گئی۔ یہ ایمان کی پختگی چاہیے، بہت زیادہ چاہیے۔ کبھی کبھی چیک کر لیا کریں، دیکھ لیا کریں اپنے ایمان کو، لالچ آئی ہے، موقع جھوٹ کا آیا ہے، ہاں مفاد کا مسئلہ آیا ہے، حالات یہاں سنور سکتے ہیں، میں تھوڑا سا ڈنڈی مار لوں، میں معاملات کو تھوڑا سا دائیں بائیں کر لوں تو بہت ساری جو میری چاہتیں وہ پوری ہو سکتی ہیں، تو پھر وہاں ایمان کی چیکنگ ہوتی ہے کہ ابھی کچے ہو یا پکے ہو، وہ موقع ہوتا ہے، وہی پتہ چلتا ہے۔ گناہ کا موقع ہو، حالات اجازت دے رہے ہوں، مشکلیں ٹلنے کے سارے سہانے خواب وہ میرے پورے ہو سکتے ہوں، معاملہ گناہ کا ہو، دل ادھر اگر مڑ رہا ہے تو ابھی ایمان میں کچا پن، ایمان میں پختگی چاہیے، پہاڑ ہو ایمان کی صلابت، مضبوط ہو اس قدر، وہ کھڑا رہے، آندھیاں جھکڑ ہوا دے ساتھ زمانہ اس کا کچھ نہ بگاڑے۔ اللہ کہتے ہیں اولئک الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو غیب میں پڑے ہوئے نعمتیں نظر آ رہی ہیں کہ میں نے وہ حاصل کرنی ہے، اور غیب میں پڑے ہوئے جہنم کی بھڑکتی ہوئی عذاب کا خوف نظر آ رہا ہے کہ میں نے اس میں نہیں جانا ہے، یہ پکا ہو۔ یہ سورۃ بقرہ کے ابتدائی ربع میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بیان فرمائی، مثالیں دی ہیں، بادل بارش آ جاتی ہے تو یہ ہوتا ہے، رک جاتے ہیں، اور اگر اندھیرا چھا جائے تو رک جاتے ہیں، مفاد ہو تو رک جاتے ہیں، یہ منافق ہے، اور ایمان والا وہ چلتا ہے، اور کافر وہ بالکل منکر، اس کے دلوں کو اللہ نے اس کے کفر کی وجہ سے بند کر دیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم
اور ابلیس کے معاملے کو ذکر کیا۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں خلیفہ بناتا ہوں، اور خلیفہ سے مراد اللہ کا خلیفہ نہیں ہے، یاد رکھیے، کیونکہ خلیفہ اس کو کہتے ہیں جس کی غیر موجودگی میں اس کے سارے امور یہ موجود شخص سنوارے، سنبھالے، معاملات چلائے۔ وہ شخص غائب ہو، چلا جائے، فوت ہو جائے، غائب ہو جائے، کہیں چلا جائے، تو پھر وہ اللہ کا خلیفہ تو بن نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ حی ہے، قیوم ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز پر قادر۔ لہذا یہاں خلیفہ سے مراد زمین پر جنوں کے جتنے امور چل رہے تھے ان امور کو سمیٹ کر اس کے سپرد کرنا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تنفیذ کا ذمہ دار اس کو بنانا مراد ہے۔ خلیفہ سے یہ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا آدم علیہ السلام کو۔ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے پوچھنے کی وجہ کیا تھی؟ ایک امتحان تھا۔ تو انہوں نے یہ کہہ دیا اللہ آدم تو خون بہائے گا، فساد کرے گا، تو یہاں آدم سے مراد آدم کی اولاد ہے۔ اور یہ بات ان کو کیسے پتہ چل گئی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا کہ آدم اور اس کی اولاد کا معاملہ زمین پر ہوگا، اور اس کی پیدائش کے بعد بہت سارے زمین میں خرابیاں ہوں گی۔ تو وہ بات ان کو قرآن کریم نے بیان کی۔ فرمایا اللہ ہم وہ جانتے جو تو نے ہمیں بتایا، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو فرشتوں کا وجود بھی ثابت ہوا۔ کچھ لوگ فرشتوں کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں فرشتہ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جو خصوصاً رائے والے لوگ ہیں، میں نے آپ کو کہا تھا نا تفسیر بالرائے، وہ ابتدا میں جو ہم نے بنیاد بیان کی، یہ جو تفسیر بالرائے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں، اور یہ خصوصاً وہ لوگ ہوتے ہیں جو عموماً اہل ظاہر بھی کہلاتے ہیں اور منکر حدیث بھی کہلاتے ہیں اور اہل الرائے بھی کہلاتے ہیں۔ یہ تفسیر بالرائے کرتے ہیں جو فہم فراست میں آتی ہے، لفظی معنی لغوی معنی لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں فرشتہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، فرشتے سے مراد اللہ تعالیٰ کے معتبر صالح بندے مراد ہیں، حالانکہ اس سے مراد فرشتے ہیں۔ اور فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی۔ فرشتوں کا جو علم تھا، یاد رکھیے، وہ یہ علم زمین پر جو چیزیں ہیں اس کا علم نہیں تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی بہت ساری چیزوں کا علم آدم کو دے دیا۔ فرشتوں کا کام کیا تھا؟ فرشتوں کا کام ہے اللہ کی تسبیح، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تقدیس، تحلیل، یہ سب بیان کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے خلافت کے جو علم الاسماء تھے وہ اللہ نے آدم کو دیے۔ مقابلہ بھی اسی میں ہوا، اس لیے کہ آپ کوئی ورک شاپ چلاتے ہیں اور کسی اوزار کو جب چلاتے ہیں تو آپ کو اس کا پہلے علم بھی ہونا ضروری ہے۔ یہ کائنات جس نے چلانی تھی اس کو اللہ نے یہ علم دیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ علم نہیں دیا تھا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس علم کے ذریعے سے فضیلت عطا فرمائی تھی۔ آدم علیہ السلام کے مقابلے میں فرشتوں کو یہ فضیلت نہیں ملی۔ فضیلتوں میں بھی بعض دفعہ جزوی چیزیں ہوتی ہیں، اس اعتبار سے ان کی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے مقرب ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم، اس کی بات اور اس کی تسبیح اور اس کے نام کی پاکیزگی ہر وقت بیان کرتے رہتے ہیں، اس اعتبار سے ان کو بڑی فضیلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کر کے اصل مدعا یہ بیان فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں رکھا، فضیلت عطا فرمائی، لیکن بعض لغزشوں کی وجہ سے وہ جنت سے نکل گیا۔ بعض دفعہ انسان اپنی لغزشوں کی وجہ سے، خطاؤں کی وجہ سے اپنی بڑی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نعمتوں میں زوال نہیں دیتا، ویسے پناہ بھی مانگنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، یا اللہ میں تیری نعمتوں کے زوال سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نعمتیں ملے اور چھن جائیں تو عموماً اس میں ہماری اپنی کوئی کوتاہی ہوتی ہے، کوئی کمی ہوتی ہے، ہماری صلاحیتوں میں نقص آ جاتا ہے کہ ہم ان نعمتوں کی قدردانی نہیں کر رہے ہوتے، تو بعض دفعہ وہ نعمتیں لے لی جاتی ہیں۔ اللہ نے یہ بنیاد بنا کر ہمیں سبق دیا۔ آدم کو ایک غلطی کی، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ایک بات بولی تھی سورۃ طٰہٰ میں، لیکن آدم کو ہم نے پختہ عزم والا نہیں پایا۔ اللہ کی بات پر پختہ عزم، وہ ڈٹ جاتا، نہ کھاتا۔ اتنی چیزیں مباح تھی کہ اللہ نے کہا مزے سے کھا، رغداً حیث شئتما، وافر ہے جہاں سے چاہے کھا، صرف ایک درخت ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ بھی یہی معاملات ہیں، کتنی چیزیں حلال ہیں، کتنی نعمتیں ہیں، اور یہ نعمتیں بڑھ رہی ہیں۔
محترم بھائیو، اس رمضان میں اپنا تجزیہ کریں، پچھلے رمضان سے اس رمضان تک زیادہ صحت مند رہا ہوں، تھوڑا بیمار ہوا ہوں، نعمتیں بڑی ہوں گی، کم نہیں ہوئی ہوں گی، یاد رکھیں، آسانیاں زیادہ ملی ہوں گی، تنگیاں تھوڑی ہوئی ہوں گی۔ اگر ہم دنیاوی امور میں غور خوض کریں تو ہمیں یہ ساری چیزیں زیادہ ملی ہوں گی، نعمتیں ملی ہوں گی، آسانیاں ملی ہوں گی، خوشیاں ملی ہوں گی، اور رزق بڑھا ہوگا، یہ سب کچھ زیادہ ہوا ہوگا۔ اور اگر دوسری پہلو پر میں تجزیہ کروں کہ دین کا حال کیا رہا ان 11 مہینوں میں، تو نمازیں زیادہ چھوٹی ہوں گی، جمعے میں زیادہ سستی ہوئی ہوگی، قرآن پڑھنے میں کمی ہوئی ہوگی، ادھر دین گھٹ رہا ہے، دنیا کی نعمتیں بڑھ رہی ہیں، تو ہمارا عزم بھی دین کے لیے پختہ نہیں ہے۔ جب عزم اللہ کے حکم کے بارے کمزور ہو جائے تو پھر نعمتوں میں زوال آتا ہے، نعمتوں میں زوال، اور اللہ کے حکم پر پختہ رہے تو پھر اللہ نعمتیں نہیں لیتا۔ آدم علیہ السلام، ہمارے ابا کا جو مسئلہ ہے وہ یہی تھا، تو اولاد کو غور کرنا چاہیے، عبرت، نصیحت، درس حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان کر کے دوسری جگہ پر بھی اللہ نے اس کی تفصیلیں بیان کی۔ ایمان والو خیال کرنا، تمہیں شیطان فتنوں میں مبتلا نہ کر دے، جیسے تمہارے ماں باپ کو اس نے ورغلایا تھا، جنت سے نکالا تھا، لباس چھلوا دیا تھا اور وہاں پر اس کو ٹکنے نہیں دیا تھا، ایسے ہی تمہیں بھی دھوکوں میں وہ ڈالے گا، تم سے بھی نعمتیں اور اللہ کی نعمتوں کا تم سے بھی سلب کرنے کے مختلف حربے استعمال کرے گا۔ ایمان والو خیال کرنا، ایمان والو خیال کرنا۔ تو یہ ساری نصیحتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں آدم علیہ السلام اور ابلیس کے اس معاملے کو، اور اس کے مقابلے میں شوخی کرنے والا اللہ کے حکم سے اس کو بھی زمین پہ اتار دیا گیا، آدم کو بھی اتار دیا گیا اور کہہ دیا گیا اب واپسی اس جگہ پر پلٹنے کے لیے میری ہدایت کی تابعداری بہت ضروری ہے، اور وہ ہدایت آج ہمارے پاس موجود ہے، ہم اپنی اصل جگہ پر پلٹ جائیں۔ یہ سارے کام اسی بنیاد پر ہیں کہ ہم اپنے رب کی طرف اسی اصل جگہ پر پلٹ جائیں۔ ہمارا مشن، ہمارا مقصد اللہ کی نعمتوں کا حصول، جنت کا حصول، اللہ کی رضا کا حصول۔ زندگی میں ایک مضبوط مشن ہی غلطیوں سے، گناہوں سے پاک زندگی ہی دوبارہ اس پاکیزگی کی جگہ پر ہمیں لوٹا سکتی ہے۔ ہم اس عزم کے ساتھ زندگی گزاریں، اور یہ رمضان، نماز، جمعے، مختلف اوقات میں ان کا تکرار ہمارے لیے یہ ساری نصیحتیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین دین حق کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ بہنوں کو، آپ بھائیوں کو، جو بھی بہن بھائی یہاں دل جمی کے ساتھ ایک لمبے قیام کے بعد اللہ کی کتاب کو سنتے ہیں، سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما دے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماریاں دور فرما دے۔ صحت کے اعتبار سے جو بہن بیٹیاں، بھائی، بزرگ پریشانی میں مبتلا ہے، یا الہ العالمین ہمارے بیماروں کو صحت کلی عطا فرما دے، تنگ دستیاں دور فرما دے، یا اللہ شقاوتوں سے محفوظ فرما دے، دنیا و آخرت کی سعادتیں عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم